بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں عبدالحمید آپ کی خدمت میں پہلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلے کچھ عرصہ سے دوستوں کی خواہش تھی کہ ایک یوٹیوب چینل کریٹ کیا جائے جس پہ اپنا موقف، اپنی دلیل، اپنی رائے ویڈیو کی صورت میں پیش کی جائے۔ الحمدللہ کافی سارے میرے دوست اب آپ جانتے ہیں کہ فیس بک پہ میرا ان کے ساتھ ایک تعارف ہے، ایک ریلیشن ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر گزشتہ پرسوں ہی شاید ایک پوسٹ اپلوڈ کی تھی یوٹیوب چینل کریٹ کرنے کی، تو اب آپ کے پازیٹیو رسپانس کی وجہ سے بہت خوشی بھی ہوئی اور حوصلہ بھی بڑھا۔ ناظرین، اس چینل کے کریٹ کرنے کا، اس چینل کے بنانے کا بنیادی طور پر جو مقصد ہے اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک، میں جس ضلع میں رہتا ہوں، جس ضلع سے میرا تعلق ہے، اس کے عمومی، عوامی، رفاہی مسائل۔ پھر اس کے بعد ملک پاکستان کی سیاست اور جس پارٹی سے میرا تعلق ہے، جس جماعت سے میرا تعلق ہے، سیاسی جمعیت علماء اسلام، اس کو عام عوام تک، عام ناظرین تک دلیل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ پہنچانا۔ آج کی یہ پہلی ویڈیو ایک تعارفی ویڈیو ہے جس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میری زیادہ ایکسپرٹیز، میری زیادہ پروفیشنالٹی نہیں ہے اس فیلڈ میں، تو انشاءاللہ سیکھنے کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آئندہ دوستوں کا فیڈ بیک، دوستوں کے کامنٹس، دوستوں کی رائے اس چیز میں ہماری ہیلپ کرے گی اس کو مزید بہتر کرنے میں۔ جیسا کہ آپ میں سے اکثریت واقف ہوگی میرے نام سے بھی، اور میری جو ایک ایفیلیشن ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے، کیونکہ میرا جو سوشل میڈیا پیڈ ہے وہ سب سے زیادہ یوز ہی پولیٹکس کے لیے ہوتے ہیں۔ اس میں میرے جو ذاتی پرسنل دوست ہیں یا میرے جو پرسنل جو میرے ریلیٹیوز میں آتے ہیں ان کو بھی ایک وہ شاید اعتراض بھی رہتا ہے، اکثر کچھ تو اس میں سے اپنی وہ پیش بھی کر دیتے ہیں آراء کے، یار آپ تو بس 24 گھنٹے سیاست میں ہی کھپے ہوئے ہیں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایک ایسا مشغلہ عطا کیا ہے جس کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتا ہے، جو اس کی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، سب چیزوں میں وہ بس وہی شامل ہوگا۔ وہ جہاں بیٹھے گا، جہاں جس ٹیبل پہ وہ بیٹھا ہوگا، جس محفل میں بیٹھا ہوگا، جس ٹاک میں ہوگا، تو اس کا بنیادی نقطہ نظر اس کے اپنا جو ہابی ہے، جو مشغلہ ہے، اسی کے اوپر وہ اس کا کنسرن ہوتا ہے۔ تو میرا بھی شروع سے ہی اسکول لائف، کالج لائف، یونیورسٹی لائف، ان تمام ادوار میں انتہائی انٹرسٹڈ رہا ہے پولیٹکس میں اور ہسٹری وغیرہ میں ماسٹر کوالیفیکیشن تو نہیں کر سکا، کوالیفیکیشن تو کسی اور فیلڈ میں کی، ڈگری کی حد میں، لیکن جو انٹرسٹ تھا، جو ذاتی دلچسپی تھی، وہ سیاست تھی۔ میں اس حوالے سے کیونکہ پروفیشنلی ڈگری حاصل کرنے میں کچھ رکاوٹ یہ بھی تھی کہ میں جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں وہ شاید سیاست کے اس کا متحمل آج بھی نہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ ملک پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے، اس میں جو پیچیدگیاں ہیں اور جو میرے پاس میسر وسائل ہیں، میں اس چیز پہ کسی سے شکوہ گناہ بھی نہیں ہوں، میں اپنے گھر کی بات کروں اس کی، لیکن میں اپنا شوق ختم بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جس حد تک اللہ رب العزت نے مجھے جو وسائل، جو مجھے ہمت عطا کی، تو اس کو میں نے بھرپور طور پہ استعمال بھی کیا ہے۔ اب لکھنے کی حد تک فیس بک پہ دوست جانتے ہیں کہ لکھنے کی حد تک تو اپنا موقف الحمدللہ وضاحت کے ساتھ پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ آج کا جو دور ہے اس میں زیادہ تر پڑھنے کا کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ یا دلچسپی یا تصور نہیں ہے، تو
اس لحاظ سے یوٹیوب پہ چینل کریٹ کرنے کی سوچی ہے۔ میں پنجاب کے دوسرے بڑے پسماندہ ڈسٹرکٹ بھکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ راجن پور کے بعد بھکر وہ ڈسٹرکٹ ہے جو ہمیشہ پسماندگی کا ہی منظور نظر رہا ہے۔ یہاں پر وزیر اعظم بھی سلیکٹ ہوئے، یہاں سے وزیر اعلیٰ بھی سلیکٹ ہوئے، بلا مقابلہ منتخب ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پارلیمانی سیاست میں ایک اہم کردار رہا ہے یہاں کی جو پارلیمانی ممبرانز ہوتے ہیں ان کی طرف سے۔ مگر افسوس کے ساتھ ضلع بھکر کو میرے جو سیاسی گھرانے ہیں ان کی طرف سے کچھ نہیں ملا۔ بے شک میرے دوستوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط بات، لیکن سچ یہی ہے کہ بھکر کو بنے ہوئے لگ بھگ آج 30 برس ہو گئے، لیکن اس 35-30 برس میں ہم دیکھتے ہیں تو کیا حاصل ہوا، بطور ڈسٹرکٹ ہمیں کیا مراد حاصل ہوئی۔ اس میں ہمیشہ ایک کردار ہوتا ہے پولیٹیشینز کا، اور دوسرا کردار ہوتا ہے عوامی مسائل کو عوامی سطح تک لانے کا۔ اس میں سب سے پہلا جو کلیدی ادارہ ہے وہ میڈیا ہے۔ یہاں بھی مجھے میڈیا سے بھی جو میں کہوں میں مطمئن نہیں ہوں، میری اپنی رائے ہے۔ بھکر کے لوکل میڈیا میں اگر بات کی جائے تو کیونکہ یہاں پر صرف پرنٹ میڈیا ہی مجوزہ سسٹم کے ساتھ ہے، جو باقاعدہ سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں نیوز پیپرز ہے جسے ہم پرنٹ میڈیا سے کام کرتے ہیں، تو وہ بطور انڈسٹری کام کر رہا ہے، بطور ایک کمائی کا ادارہ کام کر رہا ہے۔ ان میں اگر میرے بھکر میں 12 لوکل اخبار ہیں تو 12 میں سے 6 کا تعلق نوانی عوامی محاذ سے ہے، تو 6 کا تعلق عوامی خدمت محاذ سے، جو کہ ڈھانڈا گروپ کی صورت میں عوامی خدمت محاذ کام کر رہے ہیں۔ تو جہاں 6 نوانی گروپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، اور 6 عوامی خدمت محاذ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خاندانوں کو سپورٹ کرنے کا میڈیا کام کر رہا ہے، نہ کہ عوامی رائے کو اس معنی میں اس نہج میں پہنچانے کا۔ بے شک اس میں وسائل کی کمی ہو سکتی ہے، مگر اللہ رب العزت نے ہمیں نہ بولنے میں کی کمی دی ہوئی ہے، نہ سوچنے کی، نہ اس کے۔ اگر ہم نے ایک ادارہ بنا لیا، جب ایک نیوز پیپر کا دفتر اوپن ہو گیا، جب ہمارے اخبار چھپ بھی رہے ہیں اور صحافت ہے، جب ہمارے پاس صحافی ہیں، تو اس کے بعد کوئی جواز نہیں بچتا کہ میں اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں یا حکومت کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ چاہے میں بھکر کے جس ایک گروپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، میں نے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو وہاں میں نے جب یہ کمی محسوس کی کہ جتنے اخبار مالکان ہیں ان کے ذاتی تعلقات ہیں، خواہ وہ نوانی عوامی محاذ کے ساتھ ہوں یا ڈھانڈا خاندان کے ساتھ، وہ ہمارے موقف کو اس نہج تک اس درد کے ساتھ نہیں پیش کرتے جو کہ صحافت کا سب سے بنیادی اصول ہے، کہ آپ نے عوام کے درد کو، عوام کی تڑپ کو، عوام کی خواہش کو عوام تک پہنچانا ہے، اور ایوان بالا تک اس کو لے کے جانا ہے۔ لیکن یہاں ایک دوسرے کے مخالفت اور ایک دوسرے کی محبت کی داستانیں تحریر کی جاتی ہیں۔ میں اس لیے بھی شکوہ کنہ ہوں کہ اگر ایک نیوز پیپر کے پاس ایک خبر آتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی بھکر کے لیے فلاں صاحب کی طرف سے اتنا میگا پروجیکٹ کا اعلان، اور وہ نیوز چھپنے سے پہلے وہ نیوز چھپوانے والے کی کلاس لیں، نظر آنا چاہیے۔ کیا آپ نے صرف اخبار پہ خبر چھاپنے کے لیے اگر یہ کام کیا تو میں اس کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ نے اس کو ذریعہ روزگار کے طور پہ استعمال کیا ہے، نہ کہ بطور ایک جرنلسٹ پلیٹ فارم کے۔ جرنلسٹ تو تصدیق کے بعد خبر شائع کرتا ہے، پھر اس کے بعد
انٹرنیشنل یا نیشنل میڈیا پہ ہم جاتے ہیں، نیشنل میڈیا میں بھی یہی ہے کہ وہاں زیادہ تر رول کیونکہ اب الیکٹرانک میڈیا کا ہے، جس سے ہم ٹی وی کے میڈیا سے ہی اگر آسان لفظوں میں دیکھیں کہ جو ٹی وی کا میڈیا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، اگر ایک بڑا گروپ حکومت کے ساتھ ہے تو دوسرا بڑا گروپ اپوزیشن کے ساتھ ہے، ان کی ذاتی، اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل اگر دوسرے گروپ والوں کے میڈیا والوں کے جو تھی گورنمنٹ تھی تو وہ ان کو سب کچھ اچھا مل رہا تھا، اور دوسرا گروپ جو تھا، دوسرا دھڑا جو تھا وہ پٹ رہا تھا، اور وہ محض حکومت کی ایک نیگیٹو پوائنٹ صرف استعمال کر رہا تھا تو دوسرا سے پازیٹیو کر رہا تھا۔ اگر میں پازیٹیو یا نیگیٹیو کرتا تو میں صحافی نہیں، میرا یہ چینل بھی بطور صحافی نہیں، بطور جرنلسٹ نہیں، یہ میرا نہ تو شعبہ ہے، نہ میری یہ دلچسپی ہے، نہ میں خود کو صحافی کہنے کے لیے میں نے یہ چینل کریٹ کیا ہے۔ میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں تو ایک بالکل 100% میرے ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے، میں نے اس کے ہی موقف کو پیش بھی کرنا ہے، اور اس موقف کے حق میں، اس موقف کو ثابت کرنے میں نے اپنے دلائل اور اپنی محنت صرف کرنی ہے، کیونکہ میں سیاسی کارکن کے طور پہ چینل کریٹ کرنے لگا۔ لیکن وہاں یہ بات ضرور ہوگی کہ اگر میری جماعت کا موقف بھی، اگر میری سیاسی جو ایفیلیشن ہے، اگر وہ بھی عوامی مفاد، عوامی رائے کے بغیر، مطلب اس کے ہٹ کے کوئی ہوتے ہیں، تو میں اس کو بھی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں گا۔ لیکن مجھے الحمدللہ میری جو جماعت ہے، میں جس سے وابستہ ہوں، آج تک اس نے اس کا مایوس نہیں کیا کہ جو عام عوامی مفاد ہے اس کے برعکس جماعت کھڑی ہو یا اس نے موقف دیا ہو، کیونکہ یہ جماعت صرف محض سیاسی جماعت نہیں ہے، ایک کثیر تعداد علماء کی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، بلکہ ہے ہی علماء کی جماعت۔ ہم تو اس میں بالکل ہمارے لیے فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی اس کا کارکن بنایا۔ تو جہاں اتنی کثیر تعداد علماء کی ہو تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ عوام کے مخالف کوئی سپورٹ یا کوئی فیصلہ کر رہے ہوں گے۔ اب یہیں پر میرے دوستوں کو اعتراض آئے گا، میرے جو سیاسی پوائنٹ کے ویو کے خلاف، مطلب اختلاف رائے رکھتے ہوں گے، ان کا کہے گا کہ نہیں آپ کی جماعت یہ تو اسی چیز کے لیے، اسی چیز کو بطور ایک ڈیبیٹ، بطور ایک مباحثہ، بطور ایک رائے کے پیش کرنے کے لیے اس چینل کا مقصد ہے بنانے کا۔ بھکر میں جو اگلی جب باقاعدہ پہلی ویڈیو آئے گی، ہم انشاءاللہ بھکر سے ہی شروع کریں گے، بھکر کی مقامی سیاست سے شروع کریں گے، مقامی سیاسی خاندانوں کی جو نوازشات ہیں، جو انہوں نے بھکر کے لیے جو ایفرٹس کی ہیں، جو انہوں نے، ہاں اگر کہیں کچھ بھی ذرا بھی اگر کوئی صرف بھکر کی عوام کے لیے کوئی اگر منصوبہ، کوئی پروجیکٹ، کوئی لاہ عمل پیش کیا گیا ہے تو اس کو ہم پیش بھی کریں گے اور اس کو سپورٹ بھی کریں گے، مگر لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر کبھی عوام کے لیے حکومت کی گئی ہے، عوام کے لیے میں نے منتخب ہوا یا عوام کے لیے کوئی پارلیمانی سیاست میں آیا۔ میں اس سے یہی کہتا ہوں کہ بھکر کے سیاسیوں نے اپنی پگڑیاں، اپنی انا، اپنے خاندان کی جو وراثی جنگ ہے نا کہ وہ بچانے کی کوشش کی ہے، عوامی خدمت کے لیے کبھی بھی، ہاں نعرہ کمپین یہ ضرور عوام کے خدمت کے لیے، عوام کی ہی خواہش کے نعروں کے اوپر کی ہے، مگر عمل ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مقصد یہ تھا، پھر ملک کی سیاست کے اوپر بھی انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے، ہر ایشو کے اوپر۔ پھر جمعیت علماء اسلام کا آج تک پاکستان کی سیاست میں کیا کردار رہا ہے، آئندہ کا جمعیت علماء اسلام کا کیا لاہ عمل ہوگا، آئندہ وہ کس طرح کی سیاست کر رہے گی، ماضی میں کیا ہوتا رہا، اور جس قسم کے الزامات براہ راست جمعیت پر یا جمعیت کی قیادت پر لگے ہیں،
ان کا دو ٹوک واضح اور حقائق پر مبنی آپ لوگوں کے ساتھ منظرنامہ پیش کیا جائے گا کہ ان الزامات کی حقیقت کیا ہے۔ اگر یہ حقائق پر مبنی ہیں تو پھر ان کی سزا جزا کا کیا ہو رہا ہے، اور اگر یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو پھر پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت کو کیوں پس پردہ کیا جاتا ہے۔ اس میں بغیر کسی لیل الحجت کے، بغیر کسی دو ٹوک اس کے موقف پیش کیا جائے گا۔ وہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ میری رائے، میرے تجزیہ، میرے موقف کا انشاءاللہ یہ بنیادی مقصد یہی ہوگا کہ وہ میرے ضلع کے لیے سود مند ہو۔ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، نہ کوئی میرا دشمن ہے اور نہ ہی میں کسی کے دشمنی رکھنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں کسی وڈیرے جگیردار یا اس کی لڑائی چاہتا ہوں، لیکن ہاں اللہ نے مجھے زبان دی ہے، اللہ نے مجھے پڑھائی، علم جیسی دولت سے بھی نوازا ہے، اور اللہ نے ایک اکابرین کی نسبت سے بھی جوڑا ہے، تو حقائق تو پیش کریں گے۔ کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوگا کہ ہمارے موقف سے، ہمارے تبصرے سے، ہمارے تجزیے سے، ہماری رائے سے، ہماری خواہش سے ملک پاکستان کو رتی بھر بھی نقصان ہو، کیونکہ یہ دھرتی ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ دھرتی کسی غیرے کی نہیں، یہ ہمارے ہی بزرگوں کی جانوں کی، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں قربان کرانے سے اور ہمارے معصوموں کے لاشیں تڑپنے سے ہی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ تو اگر ہم نے قدر نہ کی تو کون کرے گا؟ ملک پاکستان ہمارے لیے بڑے سے بڑے تحفے سے کم نہیں، ایک لازوال تحفہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ اس کی ظاہری بات ہے، اس کے وجود کی، اس سے محبت کی قسم، اس کے وجود کی حفاظت کی، اس سے محبت کرنے کی قسم ہے ہمارے دل میں، ہمارا حلف ہے ہمارے بزرگوں سے، ہمارے کابرین سے، ہمارے مشاہیر سے، ہمارے ان جد و جہد کرنے والے جو اب شاید اس دنیا میں کوئی اکا دکا رہ گیا ہو، بیشتر سارے اس دنیا سے چلے گئے جنہوں نے ہمیں یہ خطہ لے کر دیا تھا۔ تو ان کسی بھی حوالے سے ہماری گفتگو کل قیامت کے دن ہمارے لیے پکڑ کا سبب نہ بنے، اور بنیادی طور پر کابرین کی سرپرستی سے، ان کے ساتھ مشاورت سے، ان کی رائے سے موضوع پیش کیا جائے، تاکہ بعض ایسے اہم نکات، ایسے اہم مواقع ہوں گے کہ جن کے اوپر ہماری ناقص رائے، ہمارے جذبات، کیونکہ وہ کسی خدشے کا، کسی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، تو کبھی بھی اپنے اکابرین سے، اپنی جماعت کے سینئر عہدیداران کی اس کے بغیر انشاءاللہ بڑے مسائل کے اوپر وہ نہیں کیا جائے گا، اور ذمہ دارانہ گفتگو انشاءاللہ اپنائی جائے گی۔ اللہ کرے کہ جس مقصد کے لیے اس چینل کو کریٹ کرنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو۔ میں جو فیصلہ کیا ہے، میں نے اس چینل کا نام مائی اوپینین ہوگا، اردو میں کہوں میری رائے۔ تو یہ انشاءاللہ باقاعدہ اب اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج کی اس چینل کی تعارفی ویڈیو، اس کا مقصد جو پیش کیا ہے، اس میں ضرور کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی، اس کے لیے آپ کے فیڈ کا منتظر رہوں گا، باقاعدہ ایک ایشو کو لے کر، تاکہ مختصر وقت لگے اور اس ایشو کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کیا جا سکے۔ تو آئندہ آنے والی ویڈیو پہ سب سے پہلی ویڈیو تو انشاءاللہ بھکر کے سیاسی منظرنامے، سیاسی حقیقتوں اور سیاسی عنوان پر کی جائے گی۔ اس کے بعد اس کے اوپر زیادہ فیڈ بیک ہوگا، جس ٹاپک کے اوپر سب سے زیادہ دوست احباب کی
مشاورت ہوگی تو اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ انہی گزارشات کے ساتھ آپ لوگوں کو السلام علیکم، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ اچھا لگے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز آگے مزید بڑھائی جائے تو ضرور اپنے فیڈ بیک سے نوازیے گا۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے سرمایہ ہے، ہمارا اثاثہ ہے۔ جو بھی پہلی ویڈیو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں پروفیشنل نہیں ہوں اس فیلڈ میں، ہاں میں بنیادی طور پہ فری لانسنگ سے اٹیچ ہوں لیکن ویڈیو کی اس سے نہیں ہوں، تو آپ لوگوں کے بتانے سے، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی سے بہتری آئے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ وطنی عزیز پاکستان کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت اس موجودہ آفت سے بھی پورے عالم کو، پورے عالم اسلام کو اور ملک پاکستان کو بآحسن اور سلامتی کے ساتھ نکالے، اور اللہ رب العزت پہلے والی رونقیں آباد کر دے ہماری، اور ہم سب دوست، ہم سب مسلمان، ہم سب انسان پہلے کی ہی پر رونق زندگی میں لوٹ آئیں۔ جو اس وبا سے چلے گئے اہل ایمان، ان کی مغفرت، ان کے بلندی درجات کے لیے دعا گو ہوں، اور جو اس مشکل میں، جو اس پریشانی میں اور اس مصیبت میں جن کے رزلٹ پازیٹیو آئے ہیں اور اس بیماری کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو محفوظ ہیں اللہ کریم انہیں آئندہ بھی ایسے ہی محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد، جمعیت علماء اسلام زندہ باد۔ اللہ حافظ۔